بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول میں نمک صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، عام طور پر بعض علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ گھر سے نمک نکال کر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے یا نمک خرید کر صدقہ کیا جاتا ہے۔ اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور صدقہ کرنا ہو تو نمک بھی صدقے میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف پیسوں تک محدود نہیں۔ کھانے پینے کی چیز یا کوئی بھی حلال اور مفید چیز ضرورت مند کو دینا صدقہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ بذات خود ایک نیک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر کی امید ہے۔ اگر کوئی شخص ربیع الاول میں صدقہ کرنا چاہے تو وہ نمک کے ساتھ ساتھ آٹا، چاول، دال، کھجور، کپڑے یا اپنی استطاعت کے مطابق رقم بھی کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہے۔ اصل چیز کی قیمت نہیں بلکہ اخلاص اور نیت کی ہے۔ ربیع الاول کو صرف رسموں کا مہینہ نہ بنائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے اعمال میں ظاہر کریں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ نمک کو کوئی خاص روحانی طاقت رکھنے والی چیز نہ سمجھیں۔ صدقہ دینے والا اللہ ہے اور نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقہ کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقے میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے نمک کا صدقہ دینا، خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ ربیع الاول میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ علماء کرام، اولیاء کاملین نے صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ ان آزمائش سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت راستہ وہی ہے جس راستے پر ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے۔ ربیع الاول صرف ایک مہینے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے عمل میں ظاہر کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت چھوڑ دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ہر انسان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں رحمت، محبت، صبر، معافی، سخاوت اور حسن اخلاق کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا، یتیموں کا خیال رکھا، غریبوں کی مدد فرمائی اور لوگوں کے دلوں کو محبت سے جیتا۔ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار میں بھی وہی خوبصورتی پیدا کرنی چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دیں، ہماری زبان سے درود نکلے، ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ہمارے اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نظر آئے۔ آئیے اس ربیع الاول میں صرف محفلیں سجانے تک محدود
محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سجائیں۔ کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پریشان شخص کے کام آئیں، کسی ناراض انسان کو معاف کریں اور اپنے گھر میں محبت و رحمت کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے اور ہماری زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مضبوط فرما، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، رحمت، سخاوت اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سخاوت اور خیرات میں بہت آگے تھے، اسی لیے اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کا راشن خرید لے، کسی یتیم کی مدد کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مقروض کی مدد کرے یا خاموشی سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے تو یہ بہت خوبصورت نیکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، محترم ناظرین و سامعین، اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیزوں کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں۔ جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دے دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ منقول ہے۔ ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبتوں میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دے اور دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیے، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو طمانینت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ ربیع الاول میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیہ کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں، جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سے عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو چیز آسان ہو، سستی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے، کسی کو بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لے لیں اور مستحق کو دے دیں، ساتھ دل میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ماہ ربیع الاول میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال بن سکتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے ربیع الاول کے مہینے میں خالص نیت سے صدقے میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا، ماہ ربیع الاول میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ نہ آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ اور خانگی جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے کہ جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گی جہاں سے آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول میں نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جائے اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو سکپ کر دی تو بہت ہی ضروری باتیں ہوں گی جو رہ جائیں گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ناظرین محترم، آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو زندگی میں ترقی کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں۔ کوئی فیروزہ پہنتا ہے، کوئی نیلم، کوئی اور پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں، جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہیں، جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہیں، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار تنگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔
आप कोई भी काम करते हैं, आपके काम में रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन जब आप नमक का सदका दे देते हैं तो ये तमाम रूहानी मसाइल और रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिसके बाद आपके घर में दौलत, पैसा और रिज़्क आने लगता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार चल जाता है। इसीलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में गुर्बत आ चुकी है, बेबरकती है, तो बस अब मैं जिस तरीके से नमक का सदका देने का तरीका बताने जा रही हूँ, उस तरीके से आपने माह रबीउल अव्वल में नमक का सदका एक बार ज़रूर देकर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसले मसाइल, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाजरीन मोहतरम, एक शख्स दाता अली हजवेरी गंज बख्श की खिदमत में हाजिर होता है और कहने लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था। मेरे घर में पैसे, दौलत और बरकत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। मेरे एक नहीं बल्कि कई कारोबार चला करते थे और हर कारोबार में मुनाफा ही हुआ करता था। मेरे पास ज़मीनें हुआ करती थी, मुआशी हुआ करते थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा नौकर चाकर हुआ करते थे। लेकिन पता नहीं हर तरफ से मुझे नुकसान होने लगा। मेरे पहले एक कारोबार में नुकसान हुआ, जिसके बाद मैंने बंद कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके मेरा कोई कारोबार बाकी नहीं बचा। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़मीनें बिकना शुरू हो गईं, मेरे मुआशी मरना शुरू हो गए। जो नया कारोबार शुरू करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ उसमें नुकसान ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रही, अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक वक्त का हम खाना पेट भर कर खाते हैं, दूसरे वक्त हम थोड़ा सा खाते हैं ताकि अगले वक्त के लिए खाना बचाया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। मुझे कभी लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है, तो कभी लगता है मेरी किस्मत ही बुरी है। अब आप ही मुझे बताएं कि इन तमाम मसाइल की क्या वजह है। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी कुछ देर के लिए उसकी पेशानी की जानब देखते हैं और कुछ सोचते हैं। उसके बाद कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे ऊपर कुछ रूहानी मसले जा रहे हैं। कुछ रूहानी मसाइल की वजह से ये तमाम मसले, परेशानी और गुर्बत तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है, और जब तक ये रूहानी मसले दूर नहीं होते तुम कभी भी ना तो दौलतमंद हो पाओगे, ना ही खुशहाल, बल्कि तुम इतने गरीब हो जाओगे कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाओगे। उस शख्स का कहना था कि कौन से रूहानी मसाइल, मुझे कुछ तो बताएं। जिसके बाद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का कहना होता है कि जैसे कि जादू। अक्सर इंसान जब भी तरक्की कर रहा होता है या कोई खुशहाल होता है तो इर्द गिर्द के लोग उससे हसद करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने ख़ानदान वाले लोग उसके दुश्मन बन बैठते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, दुश्मनी की कोई ना कोई तो वजह होती है। अब ये दुश्मनी खुली तो नहीं होती, यानी खुलेआम तो वो इस चीज़ का इजहार नहीं करते कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुमसे हसद करते हैं, जलते हैं। इसीलिए वो अंदर ही अंदर हमें बर्बाद करने के लिए जादू टूने करवा देते हैं, और जादू तो बरहक है। फिर चाहे काला जादू हो, सफली इल्म हो या किसी भी किस्म का इल्म हो, जादू असर ज़रूर करता है। और जब कोई शख्स रूहानी एतबार से कमज़ोर होता है तो जादू उस शख्स पर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। इसी तरह हसद और जलन के मारे रिश्तेदार बंदिश करवा देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश का अमल करवाना इतना आसान है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माह रबीउल अव्वल में नमक का सदका देने से कितना ही सख्त जादू हो या बंदिश हो, सख्त से सख्त जादू और बंदिश ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर नज़र बद की वजह से तमाम मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं तो नमक का सदका देने से नज़र उतर जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चम्मच ले लें या एक मुट्ठी नमक ले लें, जितना मर्ज़ी आप नमक ले लें। बस आपने थोड़ा सा नमक लेकर उसे एक कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। और ऐसा कोई घर जहां नमक मौजूद नहीं होता, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है।
پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ دار نہیں دیتا۔ پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اسی لیے اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیاں یا کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کر لیں، وہ سبزی وہ بھنڈیاں بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزیدار لگیں گی۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا درود شریف پڑھ لیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں تو کوئی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب بھی کوئی شخص کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ کوئی بڑا کام کرنے کی۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بل بوتے پر ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو کام کیسے بنتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول میں جتنا ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ذکر نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جہاں آپ پورے 33 بار استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاقو، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو، ایک بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ جب 33 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ اور اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم کیے ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ نے اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی کوئی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کر لے، نمک کا صدقہ دیا جا سکے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا سالن پکا لیں جس میں یہ نمک شامل ہو جائے، آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکانے وقت جو نمک دم کیا ہو
اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل ہیں جس کی وجہ سے رزق کی تنگی تنگ دستی آ رہی تھی وہ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے، رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔